اصحاب جمع ہیں سرکار کی خدمت میں، مولا علی کی خدمت میں. یا علی صف لی نبی انا کاننی نرا. یا علی نبی بتائیے کیسے تھے، اور ایسے بتائیے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا شمائل مصطفیٰ پر، منہ سر سے لے کر ناخن پا تک نبی کے معجزے بیان کیے. سرکار کا بدن مبارک کیسا تھا. میں کہتا ہوں مولا علی کے بتائے ہوئے جملوں پر اگر ہم گفتگو کریں تو مجھ جیسے طالب علم کو بھی 2 اشرے چاہیے نبی کے شمائل بیان کرنے کے. فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا. نبی کے بالوں کا معجزہ، پیشانی کا معجزہ، سرکار کی بھووں کا معجزہ، پلکوں کا معجزہ، آپ کی آنکھوں کا معجزہ، آپ کی ناک بینی کا معجزہ، لبوں کا معجزہ، دندان مبارک کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ، آپ کی انگلیوں کا، ہاتھوں کا، ناخنوں کے معجزے. یہ سب مولا کائنات نے بیان فرمائے کہ نبی کو اللہ نے کیا کیا معجزے عطا فرمائے. اور ایک کیفیت تھی جو مولا نبی کی فضائل پڑھ رہے تھے مولا علی، ایسا لگ رہا تھا جیسے قبضے کا مضمون علی کو دے دیا ہو. جی جیسے پسندیدہ مضمون علی کو دے دیا ہو کہ آپ اس موضوع پر بات کریں. فرماتے یہاں تک پہنچے کہ تفجروا من بین اصابعہ الماء. ایک جنگ کے اندر پانی ختم ہو گیا تھا، صحابہ کرام پر پیاس غلبہ کر گئی. ایک صحابی محترم ایک پیالہ لے کر آ گئے نبی کے سامنے. یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ شاید میرا دم نکل جائے. حضرت نے اس خالی پیالے میں اپنے انگلیوں کو بلا تشبیہ ڈال دیا. میں اشارہ کر رہا ہوں، تشبیہ نہیں ہے. نبی نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے کے اندر ڈال دیا. مولا علی فرماتے ہیں نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا. کٹورا پانی سے بھر گیا. فرمایا یہ پانی پیو، اپنی جان بچاؤ. 2 قدم کے فاصلے پر تھی جناب سیدہ حسین مولا کو بھوک لگی. اتنا انتظار نہیں کیا نبی نے کہ سیدہ آ جائیں اور حسین کو سیراب کریں. اپنا انگوٹھا مولا حسین کے منہ میں دے دیا. نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک کے نبی کے انگوٹھے سے دودھ لے رہے تھے. اور نبی مکرم دوسرے ہاتھ سے حسین کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے تھے حسین آہستہ آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا. میرا دل کر رہا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو اس وادی میں رکھوں. ماشاءاللہ قسمت سے آیا ہوں آپ کے یہاں، مجھے نہیں معلوم آئندہ کیا لکھا ہوا، اس لیے تھوڑا سا مجھے پڑھنے دیجئے. میرے بعد جو محترم ذاکرین اور خطبہ ہیں وہ درگزر فرمائیں گے، مہمان سمجھ کے معاف کریں گے. جی مولا کے معجزے فراہم ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں کلما مشا ما احدن. بھائی مولا علی کا جملہ دیا کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کلما مشا ما احدن ان کانا اطول منہ کانا طویل، ان کانا طویل منہ کانا اطول. نبی اگر کسی لمبے قد والے کے ساتھ چلتے تھے نا تو نبی جب ساتھ چلتے تھے اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بہت شکریہ، آپ اچھا سن رہے ہیں. نبی اگر کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار. بھائی میں ایسے علاقے میں پڑھنے آیا ہوں کہ جہاں گھوڑوں کا شوق رکھنے والے بھی بیٹھے ہیں. جی ہمارے کاظمی صاحب کے پاس وہ ایک نسلی سواری ہے مولا سے منسوب. جی ایسے ہی ہے نا. تو گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. 25 سال میں یہ طبعی موت دنیا سے چلا جاتا ہے. دانت نکل جاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا، پیٹ خراب ہوتا ہے، مر جاتا ہے. 25 سال بڑھاپا ہے اس کا. 2 سال میں تو جوان ہوتا ہے. صحیح ہے نا، یعنی جوان لگتا ہے. نبی جس سواری پر بیٹھ جائیں وہ بوڑھی نہیں ہوتی. 50 سال پہلے ذوالجناح پہ بیٹھے تھے، کربلا میں بھی جوان تھا. سامنے کی مثال ہے، سامنے کی مثال ہے. ساری امت مانتی ہے. یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. اور ادھر مولا فرما رہے ہیں کہ جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے
لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے شاہ صاحب، نبی کے بیٹھنے کی برکت سے سمجھدار ہو جاتی تھی۔ خیبر فتح ہوا تو جانور بھی مال غنیمت میں آئے، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا، سارے جانور باندھ کے کھڑے کیے ہوئے تھے، وہ بھی بندھا کھڑا تھا مگر وہ رسی چھڑا رہا تھا بار بار، بے چین تھا اور کسی طرح لپک رہا تھا نبی کی طرف۔ سرکار نے محسوس کیا یہ مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت نے اپنے ایک صحابی سے کہا اس کی رسی چھوڑ دو، اس کا گلا چھوڑ دو، گلا کھول دو۔ جیسے ہی اس کی رسی چھوڑی گئی تو دوڑ تب آیا، نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور سرکار سے فصیح زبان میں کہنے لگا میرے آباء و اجداد کے پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا ولی نبی وسیع نبی بیٹھا ہے، ایک مدت سے ہماری پشت پر کوئی نبی یا وسیع نبی نہیں بیٹھا۔ یا رسول اللہ، یا آپ سواری کریں یا علی سے کہیں کہ بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ مولا نے کچھ دیر کے لیے اس گدھے پر سواری فرمائی اور پھر سب سے کہا کہ یہ اب مجھ سے منسوب ہے، اور حضرت نے اس کا نام رکھ دیا یافور۔ جا کے بچے سرچ کریں یافور، آج کل بڑا آسان ہے چیزوں کو سمجھنا۔ آپ جا کے گوگل پہ اور یوٹیوب پہ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کریں یافور کون سا جانور تھا۔ سرکار کی سواریوں میں ایک گدھا جس کا نام نبی نے رکھا یافور، یا عین فے واو رے یافور۔ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا ذہین اور سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس کی پشت پہ نبی کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کو دے آؤ، تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا۔ فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا اور وہ سمجھ جاتا تھا کہ نبی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں؟ نبی کے معجزوں کا بیان ہے، سرکار کے معجزوں کا بیان ہے۔ سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا۔ اچھا، یہ والی بعض باتیں نا میری جو میں اس وقت کر رہا ہوں، یہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو دیر سے ہضم ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، یہ کہاں سے لے آئے؟ اچھا، کچھ کو تو نہیں لگتی، کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ تو بھائی جو پیدائشی عالم ہے وہ تو رسول اور علی ہی ہیں، تم نے نہیں سنا تو کون سا اس کے یہ معیار کب ہے؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا، اور کچھ کہتے ہیں یہ کیا بات۔ ایک جگہ میں ذوالفقار پہ تقریر کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا کی جو تھی مولا سے باتیں کرتی تھی، اور جب چاہتے تھے اور اسے کہتے تھے وہ لمبی ہو جاتی تھی، جب کہتے تھے چھوٹی ہو جاتی تھی، جب ضرورت ہوتی تھی ذوالفقار لمبی ہو جاتی تھی۔ میرے چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ ایسا ہوتا تھا، حضرت نے فرمایا ایسا ہوتا تھا۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ ذوالفقار بڑی اور چھوٹی ہو جاتی تھی، بولتی تھی، حضرت نے فرمایا کہ ایسے ہی تھا۔ تو اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا عصائے موسیٰ لمبا ہو جاتا تھا، عصائے موسیٰ چھوٹا ہو جاتا تھا پوری، اسے مان رہے ہو؟ اور نبی فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علم، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، الى نوح فی ہیبتہ، اور جو ہیبت نوح کو، نوح کی ہیبت کو نوح میں دیکھے، الى یوسف فی جمالہ والى موسیٰ فی عبادتہ والى ابراہیم فی خلقہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ جو سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ تو سارے نبیوں کے کمالات نبی اور علی نے، الا لا نبی بعدی، مگر علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سرکار نے واضح فرما دیا سارے کمالات تمہارے اندر ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ توجہ۔ تو بات کر رہا تھا میں کہ صاحب ذوالفقار بولتی تھی، جنگ کی گزارش جناب زہرا کو آگے سناتی تھی کہ آج علی نے ایسے مارے اور اتنے مارے، اور پھر جب بھی مولا علی سے فرماتی تھی کہ علی آج آپ نے ایسے مارے اور اتنے مارے، تو ایک پہلی مرتبہ مولا علی نے فرمایا کہ سیدہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا میرے بھائی نے بتایا ہے۔
کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا یہ میری ذوالفقار میرا بھائی ہے۔ جی تو یہ بیوی سے بات کرتی تھی اور مولا سے گفتگو کرتی تھی، توجہ، اور جب امام آئیں گے تو تبرکات لے کر آئیں گے تو اپنے ساتھ ذوالفقار کو بھی لائیں گے۔ جی ذوالفقار تبرکات تھے، تبرکات میں سے ہے جو واپس امام کے ساتھ آئے گی، ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو میں ایک جگہ حضور یہ بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، لوہا بھی بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہاں تم ذوالفقار کی زبان کیا سمجھو گے؟ بھائی یہ درخت بولتا ہے، یہ پتھر بولتے ہیں، یہ جانور بولتے ہیں، میں نہیں سمجھتا تو میں اپنا عیب اوروں پر ڈالتا ہوں۔ کمزوری تو میرے اندر ہے کہ میں ان کی بولی نہیں سمجھ رہا اور بولی سن نہیں پا رہا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بولتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ بھی اگر کنکریوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بول کے دکھا دیا تو دلیل نہیں ہے کہ بولتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں کوئی دکھائے بولا کے بول کے نہیں، یہ جانور بولتے ہیں، اور پھر یہ جب بات کرتے ہیں تو ان سے کہ جو ان پر حجت خدا ہوتے ہیں۔